سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان کب نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور سمجھ کو سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھ کو سمجھو، سمجھ کے سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کو جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نا سمجھ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں نے اپنے بزرگوں کی روش پر عمل کرتے ہوئے تقریب کا لب و لہجہ وہی رہے گا، لیکن عنوان الگ ہوگا۔ ہمارا ہر قدم قرآن کریم کی آیت کریمہ 12 نمبر 24، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، قد استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، تو ایسوں سے اللہ کے فرشتے ملاقات کریں گے اور ان کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جب کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو موت کا مالک بھی اللہ، حیات کا خالق بھی اللہ۔ اب جب اس قوم کا عقیدہ بن گیا کہ موت و حیات کا مالک و خالق اللہ ہے، تو وہ نہ حیات کی فکر کر سکتا ہے نہ موت کی پرواہ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود ہم مسلمان صبر بھی کریں گے تو قرآن کی روشنی میں، کوئی مصیبت آئی تو ہم قرآن کو چھوڑ کر کے سینہ نہیں پیٹ سکتے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ مصیبت کو دور کرنا چاہو تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کا سب سے حسین طریقہ ہے کہ تم نماز پڑھو، سب سے حسین طریقہ ہے کہ تم قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کرو، سب سے حسین طریقہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرو گے تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے خود قرآن میں جو تدبیر ہے اس کو اپناؤ۔ تو جب پڑھیں گے تب نہ تدبیر کو اپنائیں گے، نہیں تو ہم اس تدبیر کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ اور خوشی کا جب موقع آئے تو قرآن نے فرما دیا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، لیکن اس طرح نہیں جیسے غیر کوئی خوشی ملے تو وہ ناچ گانے شور شرابے ڈھول تاشے بازی اس کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں۔ تم جب خوشی مناؤ گے تو تمہاری خوشی کا محور اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ جس طرح چاہتا ایسی خوشیاں مناؤ، تب ہم کہہ سکتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ 12 نمبر سورہ اعراف 8ویں پارے کی آیت کریمہ، اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، مولا بے شک میری نمازیں، میرے مناسک، میری قربانیاں، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَا تَحِزُنُوا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کوئی غم نہ کرنا، کوئی خوف نہ کرنا، تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سرفراز ہوگے، شرط ہے کہ مومن بن جانا۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کے وقت ہم اس ظالم حکومت پر غالب ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے فیصلے کے مطابق پہلے اپنا مومن ہونا ثابت کریں۔ جب ہم اپنے افعال، اپنے کردار، اپنے گھر اور اپنے باہر سے مومن ہوں گے
تو انشاءاللہ تعالی جب مومن ہو گئے تو قرآن فرماتا ہے پھر تم غالب آ جاؤ گے۔ اب پوری کوشش ہوگی کہ سب سے پہلے ہم ایمان کے دائرے میں اپنے آپ کو پورے داخل کر لیں کہ قرآن پکار کر کے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ 12 نمبر 2 میں رب ارشاد فرماتا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بعض باتیں اسلام کی ہو اور بعض باتیں غیر مسلموں کی ہوں یا کفر کی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تم اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کر چکے تو اسلام کی پوری باتوں پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری ہو گیا۔ تو سب سے پہلے ہم مومن ہو جائیں۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں جبکہ پوری دنیا تو سلگ رہی ہے، لیکن خاص طور پر ہمارا ہندوستان جنت نشان، جس کو جنت نشان کہتے ہیں، آج کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام تک پورا ہندوستان آج، کل تک ہم کہتے تھے راکھ کے اندر چنگاری ہے، کبھی بھی بھڑک سکتی ہے۔ آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اب چنگاری نہیں، اب وہ چنگاری لاوا جوالا اور شعلہ بن چکی ہے۔ ایسے پرفتن دور میں کل سے زیادہ آج ہمارے لیے ضروری ہو گیا کہ ہم صبر بھی کریں اور قرآن کے راستے پر مومن بن جائیں۔ محترم حضرات، آپ کو جیسا کہ پوری دنیا کی خبروں سے آگاہی ہے، ہر دنیا کا سنجیدہ فکر رکھنے والا انسان، چاہے اس کا جس مذہب سے بھی تعلق ہو، وہ پورے ہندوستان میں سراپا احتجاج بنا ہوا ہے۔ غیر مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور آج ہم لوگوں کو انہی مرے کچلے دبے اور کٹے لوگوں کو لے کر احتجاج کرنا ہے۔ ہمارے احتجاج کی صورت کیا ہوگی؟ ہم اپنی باتیں سامنے رکھیں گے تاکہ ہماری باتیں حکومت تک پہنچیں، مگر ہمارا احتجاج کا طریقہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر نہیں، زبان پر گالی لے کر نہیں، بلکہ ہمارا احتجاج کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب ہم نے کہہ دیا ہے ان الذین استقاموا کہ استقامت کے ساتھ رہیں گے اور اپنی زبان پر اللہ کا ذکر کریں گے تو صبر بھی کریں گے اور اللہ کا نام بھی لیتے رہیں گے۔ یہ ہمارے احتجاج کی شان ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسی صورت میں آپ سمجھنا چاہتے ہوں گے کہ یہ قید کیا ہے، یہ سٹیزن امینڈمنٹ، یہ بل، اس کا مقصد کیا ہے، ان عرصے کا مقصد کیا ہے۔ اخبارات کے ذریعے آپ کو پتہ لگا ہوگا۔ ہمارے شہر کے تمام ذمہ دار حضرات، خصوصی طور پر انگس مسجد کی قیادت میں انجمن فیض القربا، انجمن ملیہ اور تمام کلب اور اداروں تک یہ خبر پہنچائی گئی، اور ایک متفقہ فیصلہ 11:30 بجے یہ پاس ہوا کہ ہم لوگ مل جل کر کے ہندوستان میں اپنی بقا، ہندوستان میں دلت، بچھڑے ہوئے غیر مسلم، ہندوستان میں شدر، اچھی قوم غیر مسلم، ان سب کی بقا کی خاطر ظالم حکومت کے خلاف احتجاج کریں، اور 200 ملین کی تعداد میں اگر ہم نے احتجاج درج کروا دیا تو انشاءاللہ یہ قانون ان کے سرد خانے میں پڑا رہے گا، کوتری میں آگ لگا دی جائے گی، قانون کبھی قانون نہ بن سکے گا۔ اس لیے ایسی صورت میں ہمارے انگس مسجد کمیٹی کی انتظامیہ نے اپنے تمام احباب کے ساتھ مل کر کے ایک احتجاج کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکے ہیں کہ احتجاج بھی کریں گے تو ہم کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کریں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کریں گے، اپنی بقا کی خاطر اور اپنا وہ مقصد جو ختم ہو رہا ہے ہم اس کی بازیابی کی خاطر احتجاج کریں گے۔ میرے محترم، اب ذرا ہم تفصیل سے اس طرف دیکھیں کہ آج ہم پر ان کی حکومت آنے کے بعد، خاص طور پر 2019 میں جب یہ ظالم حکومت پوری اکثریت سے کامیاب ہو کر کے آئی تو خصوصی طور پر اقلیت پر جو انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ ان کے پہاڑ توڑنے کو ہم نے جو برداشت کیا، یہ ہم پر ظلم کے پہاڑ کو آپ دراز کرتے چلے گئے۔ اچھا ہوتا کہ جب پہلی مرتبہ ہم اقلیتوں کے خلاف ان کا قانون آیا تھا، اس وقت اگر سر کھڑ کی بازی لگاتے تھے تو آج یہ دن
دیکھنے نصیب نہ ہوتے. لیکن افسوس 2017 12 اگست تقریباً کو تاج الشریعہ کی سرکردگی میں تمام مفتیان اکرام، علماء اعظام اور گورنمنٹ کے مدرسوں کے اساتذہ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں 2017 میں یہ بات رکھی گئی کہ آج یوگی حکومت ہم سبوں کو ایک ایسے نظم، ایک ایسا پویم پڑھنے کو لازمی قرار دے رہی ہے جو اسلام کے بنیادی نظریات کے خلاف ہے. اسلام کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. کسی کو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اس زمین کے پجاری ہیں؟ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا غیر مسلموں کو بتایا جائے جو سنجیدہ طبیعت رکھتے ہیں کہ دیکھیے جس طرح قربانی کے موقع پر ہم تہوار مناتے ہیں، آپ اس موقع پر میرے ساتھ نہیں رہتے، ہم کو برا نہیں لگتا، ہم کو برا نہیں لگتا. تو ہمارے بھی مذہبی معاملے میں انٹرفیئر کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو برا نہیں منانا چاہیے، یہ ہمارا مذہبی حق ہے. دیکھیے ماں کے بارے میں قرآن مجید نے کافی جگہ میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں جا بجا ماں کا احترام کرنے کا ذکر آیا، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم ماں کو سجدہ کرتے ہیں. کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم ماں کی عبادت کرتے ہیں. جب ہم اپنے پیدا کرنے یعنی جننے والی ماں کو سجدہ نہیں کر سکتے تو ہم زمین کی عبادت اور زمین کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ملک کو سجدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لہذا سچائی تو یہ ہے کہ اس ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن کو جس طرح آپ کو حق ہے کہ آپ اپنے مذہب پر کھل کر کے عمل کریں، اسی طرح ہم مسلمانوں، سکھوں، پارسیوں، عیسائیوں، بدھسٹ سب کو حق ہے کہ ہم اپنے مذہب پر کھل کر کے جو ہے عمل کریں اور اپنے بھگوان، اپنے اللہ اور جس کا جو مقصد ہے اس کو راضی کریں. لیکن ہم تمہاری دلجوئی کے خاطر اپنے اللہ کو بھگوان کا نام نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ جو نام اللہ کے نہیں ہیں تم اپنے دانست یا نادانست میں وہ نام کیوں پکارتے ہو؟ تم جس کو جس نام سے یاد کرو، ہم جب یاد کریں گے تو اللہ ہی کے نام سے یاد کریں گے. ہم جب یاد کریں گے تو اللہ ہی کے نام سے یاد کریں گے. ہم تمہاری دلجوئی کر کے اللہ کے لیے وہ نام نہیں دے سکتے جو قرآن نے منع فرما دیا، نہیں دے سکتے. لہذا ہم کو تم اپنی طبیعت کے سامنے مت جھکاؤ. اس ہندوستان میں دیکھو آج یہ ظلم کے بگولے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت اور زمام ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ آج ہم پر ظلم کے پہاڑ پے در پے توڑ رہے ہیں. تاج الشریعہ کی موجودگی میں میٹنگ ہوئی. لوگوں نے کہا کہ حضرت جتنے گورنمنٹ کے مدرسے ہیں ان سب میں اس نظم کو ضروری قرار دیا گیا ہے اور نیشنل اینتھم کے نام سے اس کو پڑھنا ضروری، جن گن من. اب اس میں ایک جملہ ہے، اس جملے سے شرک ثابت ہوتا ہے. تو ہم لوگ اگر پڑھتے ہیں تو ایمان کا خطرہ ہے، لیکن نوکری بچ جاتی ہے، نوکری. اور اگر نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے مدرسوں کا گران عیب، مدرسوں کی رعایت، مدرسوں کی مراعات، مدرسوں کی تنخواہیں، کنسیشن، یہ سب رد کر دیا جائے گا، پھر بھکمری کی نوبت آ جائے گی. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ایک طرف ہماری جان جا رہی ہے، دوسری طرف ہمارے ایمان پر آنچ آ رہی ہے. تو کیا ہم لوگ توجہ سے سنیں گے؟ اقرار کی کیفیت میں آ گئے کہ قرآن نے کہا اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تحت ہم آ گئے؟ کہا نہیں. وہاں پر ہے کہ اگر کوئی تلوار لے کر کھڑا ہو، کوئی تلوار لے کر وہ کہے کہ جان قتل کر دوں گا، مار دوں گا، اسلام کے خلاف یہ جھوٹا بول مار دوں گا، تو دل میں اسلام کی محبت کے ساتھ صرف زبان سے وہ غلط جملہ جان بچانے کے لیے بول سکتے ہو. قرآن نے اس کی اجازت دی، قرآن نے اس کی. لیکن اگر قربان ہو گئے تو یہ عظیمت ہے. قربان ہو گئے تو یہ تمہاری عظیمت ہے، تمہاری کرامت ہے. قربان ہو گئے، مر گئے تو یہ تمہاری کرامت ہے.
لیکن جان بچانے کی پرمیشن ہو سکتی ہے۔ تو کیا حکومت تمہارے سر پر توپ لگا کے کھڑی ہے؟ حکومت تمہارے سر پر تلوار لے کر کھڑی ہے؟ بتاؤ، صرف تمہارے پیٹ پر حملہ ہونے کا ڈر ہے، حملہ ہوا نہیں ہے۔ حملہ ہونے کا، تنخواہ روکنے کا ڈر، تنخواہ روکی نہیں۔ بتاؤ تمہارے سر پر، تو سب مفتیوں نے کہا کہ نہیں حضرت ایسا تو نہیں۔ کہا کہ جب ایسا نہیں ہے تو تم اپنی زبان سے اللہ کی دین کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اضطراری حالت، اور اضطراری حالت کا معاملہ یہ کہ اگر مثال سے سمجھے ایک آدمی پیاس سے مر رہا ہے، پینے کی کوئی حلال چیز موجود، اور سے بولیے پینے کی کوئی حلال چیز موجود نہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے حرام شے کی اتنی مقدار پی سکتا ہے جتنے میں جان بچ جائے۔ زور سے بولیے، جتنے میں، زیادہ نہیں، جتنے میں زیادہ نہیں۔ تو یہ ہے ایک راہ، کیا ہے یہ؟ مجبوری، اتنی مجبوری کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب تم کہتے ہو کہ تنخواہ بند ہو جائے گی، کیا تم ہاتھ پیر توڑ کر کے ان کی تنخواہوں کے لیے اپنا دین بیچ دو گے؟ بہت سارے راستے ہیں پیٹ پالنے کے لیے، بہت سارے، کیا دین بیچ دو گے؟ اس میں سے کچھ مفتی لوگوں کو بات پسند نہیں آئی تو تاج شریعہ کی محفل میں تو کوئی پر نہیں مار سکتا، بعد میں نکل کر کے کہنے لگے کروڑوں کروڑ لوگوں کا معاملہ ہے، سب کے گھر میں بھوک مری ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ تاج شریعہ کے شہزادے نے جو ریزولیشن پاس کیا اس میں یہ تھا کہ اگر پوری دنیا ہم پر آگ بند کر کے برسے بھی اور ہم کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے، پھر بھی ہم شریعت کے خلاف اپنی زبان سے اپنا پیٹ بچانے کے لیے کوئی جملہ نہیں نکال سکتے۔ لہٰذا بریلی شریف یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ جو شریعت کے خلاف ہو ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے اپنے مدرسوں میں نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھا سکتے، اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ یہ ناجائز ساری حکومت کو نہیں دے سکتے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سے مفتیوں نے پڑھا اور ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی حکومت کو بھیجی، اکثریت کی، بولی اکثریت۔ تاج شریعہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت بڑی مجبوری، کہا کیسی مجبوری؟ کہا کہ لوگوں کی زندگی کی مجبوری آ گئی، کیسے بچیں گے؟ کہا کہ جب دین ہی نہیں رہے گا تو زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ دین ہی نہیں رہے گا تو زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ دین ہی نہیں رہے گا تو زندہ رہ کر کے کیا کرو گے؟ یہ جملہ تھا۔ تاج شریعہ کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ آج اگر ان کے جڑ گڑمڑ کے لیے وہ غلط جملے جس میں شرک ثابت ہے، آج ان کا یہ آزمانا ہے ہم لوگوں کی طاقت کو۔ آج اگر ہم نے یہ منظور کر لیا تو کل بڑے بڑے فیصلے، بڑی بڑی بلیں میرے خلاف آئیں گی۔ آج میں نے منظور کر لیا تو دیکھ لیا کہ یہ لوگ مجبور ہیں، منظور کریں گے۔ ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا قدم آگے بڑھ کر کے طلاق پر حملہ کیا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ تیسرا قدم بڑھایا، کشمیریوں سے 370 کو دفن کر دیا، کوئی احتجاج آپ نے درج نہیں کیا۔ پھر قدم بڑھایا، اس کے بعد بابری مسجد کی زمین کو جبرن چھین کر کے دوسروں کو دے دی گئی، کوئی آپ نے فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے بعد NRC آ کر آسام میں 1600 کروڑ روپے برباد کر کے آسام میں NRC لگائی گئی۔ جب 19 کروڑ صرف ان کے لوگ نکلے تو اب انہوں نے ہوشیاری کی۔ اس 19 کروڑ میں تو تقریباً 13 کروڑ لوگ ہم ہی ہیں، 6 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنا؟ تو 19 کروڑ میں 13 کروڑ ہم۔ اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو شیطان صفت کے دماغ کے لوگ بیٹھے اور انہوں نے CAB سٹیزن شپ اینڈمنٹ شپ کے نام سے کیب لے کر آئی۔ کیب کا مقصد آسام اور بنگال سرحدی علاقوں میں جو ریفیوجی کی صورت میں، شرناर्थी کی صورت میں، پناہ گاہ کی تلاش میں جو غیر مسلم آ گئے ان کو شہریت بل میں ترمیم کر کے شہریت کا درجہ دیا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ترمیم کر کے اس ایکٹ میں، ترمیم کر کے اس قانون میں ان شرناکھیوں کو جو باہر سے آئے ہیں وہ غیر مسلموں کو شہریت کا درجہ دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ بنگال میں اکثریت کی ووٹنگ کے لیے 2021 کی تیاری چل رہی ہے. کس کی تیاری؟ اگر یہ 1 کروڑ 5 لاکھ شرناکھیوں کو اگر ہم ہندوستان کی شہریت سٹیزن شپ دے دیتے ہیں تو یہ 1 کروڑ 5 لاکھ لوگ ہم کو ووٹ دیں گے اور یہ ظالم حکومت کا ڈنکا بنگال میں نہیں بچے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے ہاں یا نہ؟ ایسا نہیں، موت سے ڈر لگا ہے. موت سے ہم نے تو اسی وقت پتہ کر دیا تھا جب بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا. بولی بابری مسجد کا فیصلہ آنے والا تھا تو علماء نے کہا کہ سب لوگ اپنی اپنی مسجدوں میں وظیفہ پڑھیں. جمعہ کو میں نے وظیفہ پڑھایا تھا. اس کے بعد اس فیصلے کے 1 دن پہلے سے کثرت سے دعائیں ہو رہی تھی. آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب میں کہتا تھا یا اللہ اس ظالم حکومت جو ہمارے خلاف فیصلے لا رہی ہے، اس حکومت کے اسلام کے خلاف منصوبوں کو ہلاک اور برباد کر دے، تو مقتدیوں میں جو نمازی زور سے آمین ہوتے تھے وہ دھیرے ہوتے. کیا کرتے تھے وہ؟ آپ کو بھی اندازہ ہوگا. جب میں نے بابری مسجد کے تعلق سے دعا کی تو آمین کے الفاظ دھیرے ہو گئے. آمین کے الفاظ، جو قوم اتنی ڈری ہوئی ہے اس کو اب ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں. زور سے بولیے نہیں ہے. جو قوم اتنی ڈری ہوئی ہے اب اس کو ڈرانے کی کوئی ضرورت نہیں. صرف ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب کائنات کی طرف سے یہ سوال ہوگا کہ کسی نے میرے دین کی بچانے کے خاطر آواز نہ اٹھائی تو کم سے کم آپ گواہ تو رہیں کہ فقیر کا نام ضرور آ جائے. لیکن آپ سے ہم کو کوئی امید نہیں ہے. اس لیے امید نہیں ہے کہ جو قوم زور سے آمین نہیں کہہ سکتی ہے وہ قوم اپنے سر پر کفن باندھ کر کے کیسے نکل سکتی ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کے دل میں ان ظالم حکومتوں نے ڈر بٹھا دیا ہے. اگر تم آگے آؤ گے تو نوکری نہیں دیں گے، آگے آؤ گے اور نوکری کر رہے ہو تو نوکری چھین لی جائے گی. اب پرواہ مت کرو، اب تم آگے آؤ چاہے پیچھے جاؤ. کل تک ان کو یقین تھا کہ یہ سیدھے سادے مسلم لوگ میرے ووٹ بینک ہیں. اب یہ یقین بھی ختم ہو گیا. ان کے ووٹ بینکنگ کی کوئی ضرورت نہیں. ہماری اکثریت اتنی ہو گئی ہے کہ ان مسلمانوں کو قتل بھی کر دیں گے تو ہم اکیلے ووٹ سے جیت جائیں گے. بولیے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ آپ دیکھیں کتنی دھیمی آواز ہے. اگر یہی ہم کہتے ہیں غوث اعظم کا دامن تو سب لوگ زور سے بولتے اتنا کہ مسجد شور سے گونج جاتی. غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے مسجد جھوم جاتی. کیا مطلب ہے چومنے چاٹنے اور مزارات کی تجارت سے تمہارا دل دماغ ہٹا ہی نہیں ہے. تم اپنے دین دھرم کے خوف کو کیسے بچا سکتے ہو؟ کیسے بچا سکتے ہو؟ کیسے بچا سکتے ہو؟ لہذا میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ سب اپنی جگہ مستحبات میں سے ہیں، لیکن اب وقت کی ضرورت اور تم پر فرض ہو چکا ہے کہ تم تلوار لے کر نہ نکلو. تم قرآن کو اپنا ہتھیار بنا لو اور اپنے سر پر کہہ لو کہ مرنا ہے تو کیا بہتر ہے کہ شام سے موت آ جائے. اور یاد رکھو، علی کے ماننے والوں سنو، حضرت علی مشکل کشا سے کسی نے کہا تھا حضرت خارجی آپ کے دشمن ہیں، گلی کوچے میں آپ پر حملہ کرنے کی تاک میں لگے ہیں. آپ باڈی گارڈ رکھ لیں. کیا رکھ لیں؟ باڈی گارڈ رکھ لیں. آپ حفاظتی دستہ کا ایک نظم ترتیب دیں اور اپنی حفاظت کے لیے چند زیادہ کو معمول کر لیں. سرکار علی مشکل کشا کے ماننے والوں سنو، فرمایا تھا کہ ہم کو باڈی گارڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت خود میرے باڈی کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے. موت خود میری حفاظت کرے گی. جب تک موت نہیں ہوگی موت خود حفاظت کرے گی. جب تک موت نہیں ہوگی موت خود حفاظت کرے گی. اور جب موت ہوگی تو پھر ایسی صورت میں بڑے بڑے لیڈروں کو دیکھا ہے انہی کے باڈی گارڈ نے گولیوں سے چھنی کر دیا. اس لیے علی مشکل کشا کا جو پیغام 1350 سال پہلے ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے 1984 31 اکتوبر کو دیکھ لیا. دور سے وہ بھی آپ کو پتہ نہیں، آپ کو وہ بھی پتہ نہیں کہ 1984 31 اکتوبر کو کیا ہوا.
افسوس کی بات ہے ماسٹر صاحب، بہت افسوس. اگر ان کو یاد رہتا تو یہ خوشی سے اچھل جاتے، ان کو یاد رہتا تو خوشی سے اچھل جاتے. ایک سپریم طاقت کی مالک عورت اسی ہندوستان پر حکومت کرتی تھی، خود اس کے باڈی گارڈ نے اس کو گولیوں سے چھلنی کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ یاد رکھیے. درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بہرحال اب ہمارا طریقہ کار کیا ہو سکتا؟ میں نے سب لوگوں کے ساتھ جو چند وقت کے لیے جو باتیں کی اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم لوگ گلی کوچوں میں احتجاج نہیں کریں گے. گلی کوچوں میں تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ ہر ظلم کے خلاف آواز مسجد سے اٹھی تھی اور آج مسجد ہی سے اٹھے گی. اور سے بولیے، ہر ظلم کے خلاف آواز مسجد سے اٹھی تھی اور مسجد ہی سے اٹھے گی. اب آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس سے بھی کثیر تعداد میں مسجد کے سامنے جو جگہ ہے جس پر جنازے کی نماز ہوتی ہے اس پر ہمارا جلسہ جمعہ کی نماز کے فوراً بعد آج میں آپ کے لیے، قوم کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے جو درسگاہ ہم قائم کرتے تھے آج اس درسگاہ کو اگلے جمعہ کے لیے ہم ملتوی رکھ رہے ہیں. اگلے جمعہ کے لیے ملتوی رکھ رہے ہیں. اگلے جمعہ کو انشاءاللہ پھر ہم اس کو التوا سے ہٹائیں گے اور شروع کریں گے. بہرحال آج ہم کو نماز سے فارغ ہو کر، سلام سے فارغ ہو کر اپنے جامع مسجد کے دروازے پر جانا جہاں پہ جنازے کی نماز ہوتی، اور مکمل طور پر ہم لوگوں کو کھڑے ہو کر یا بیٹھنے کی جگہ ہو تو بیٹھ کر کے ہمارے ہندوستان کی طرف سے آنے والی آوازوں کو ہمارے لیڈروں کی زبان سے سننا ہے. کیا کرنا ہے؟ اتنا تو حق ہے نا کہ ہم اپنے اوپر اتنے بڑے بڑے مضامین کو سن کر رو تو سکتے ہیں نا. بولیے، رو تو سکتے ہیں، احتجاج بلند تو کر سکتے ہیں. اور جب تک یہ امینڈمنٹ بل جب تک کینسل نہیں ہو جاتا ہمارا یہ احتجاج نہیں رک سکتا. ہم پورے ہندوستان کے شریف لوگ، چاہے ہندو ہوں یا وہ عام لوگ، چاہے مسلمان ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن ہم بغیر مذہب کے اسٹیشن سے ہم عام ہو کر اٹھیں اور اپنے ہندوستان کی بقا کی خاطر ہم احتجاج اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ ناپاک بل واپس نہیں ہوگا. اب اس لیے علماء نہیں کریں گے، ہمارے بڑے علماء کہ ہر دن کریں گے، ہر ہفتہ کریں گے یا ہر جمعہ کو تھوڑی دیر کے لیے کریں گے. تو آپ کو آواز پر لبیک کرنی ہے اور جو فیصلہ ہوگا ہمارے علماء کا ہم آپ تک پہنچا دیں گے. لیکن آج 1:30 بجے سے لے کر عصر کی نماز تک آپ کو اندس جامع مسجد کے سامنے جنازے گاہ میں سب کو موجود رہنا ہے اور دنیا والے کے سامنے احتجاج درج کرنا ہے کہ دیکھو تمہارے یہاں کا اگر کوئی گھر ریپ کیس میں پکڑایا اور جب پولیس اس کو پکڑنے کے لیے آئی تو پنجاب کی سرزمین پر ہزاروں گاڑیوں کو پھونک دیا گیا. ہزاروں گاڑیوں کو پھونک دیا گیا، کروڑوں ہندوستان کی ملکیت جلا دی گئی. ہم ان میں سے نہیں ہیں. اگر ہماری مسجد کی دیوار ٹوٹتی ہے تو بھی ہمارا چلتا ہے اور ہمارا ہندوستان میں رہنے والا کسی غریب آدمی کا دروازہ چلتا ہے تو بھی ہمارا چلتا ہے، وہ بھی ہمارا چلتا ہے. ہم مذہب و ملت کے ماننے والے ہیں اور جو مذہب و ملت کو مانے گا وہ وطن کو بھی مانے گا. مذہب میں پہلے ہم مسلمان، اور سے کہیں گے اور جو سچا مسلمان ہوگا وہی وطن کا وفادار، جو سچا مسلمان ہوگا وہی وطن کا وفادار. لہذا ہم اپنے مسجد پر آنچ آئے گی تو کوئی اور حفاظت کے لیے نہیں آئے گا، ہم ہی آئیں گے. اپنے وطن پر آنچ آئے گی تو ہم ہی کو نکلنا ہے. میرے ان چند جملوں کے ساتھ یہ جذباتی جملے نہ سمجھیں، یہ پورے ہندوستان کے کمزور لوگوں کی آواز ہے. یہ مسلمان کی آواز نہیں ہے، مرے ہوئے لوگوں کی آواز ہے، جلے ہوئے لوگوں کی آواز ہے، کٹے ہوئے لوگوں کی آواز ہے، جن کی دکانیں لٹ گئی ان کی آواز ہے، جن کے مکان جلا دیے گئے گجرات میں ان کی آواز ہے، جن کو میرٹھ میں مارا گیا دوڑا دوڑا کر ان کی آواز ہے، بھاگلپور میں جن کو لوٹا گیا ان کی آواز ہے، دہلی کی جامع مسجد میں جن لوگوں کا قتل عام ہوا ان کی آواز ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں سینے میں سب موجود ہے لیکن کہنے میں وقت
गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले हम अपने रब को सजदा करके उसकी रहमत को राज़ी करें। उसकी रहमत के बगैर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। सबसे पहले हम सजदा करके उसकी रहमत को राज़ी करेंगे, फिर दुआ करेंगे, दुआ भी करेंगे और तकबीर भी करेंगे। दुआ भी करेंगे और तकबीर भी करेंगे। सिर्फ दुआ से कामयाबी नहीं हो सकती और सिर्फ तहरीक पर भरोसा से कामयाबी नहीं हो सकती। हमको दुआ भी करनी है और तहरीक भी करनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Ya Rasulullah.